قال أبو معاوية حدثنا داوود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. داؤد کو مفعول بنایا ہے، فاعل بنایا ہے. داؤدہ پڑھا نا؟ ہاں، اس کو داؤدو پڑھیں گے آپ. حدثنا داؤد بن ابی ہند. جی. حدثنا داوود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن قال النبي سمعت تو کیا ہو گیا؟ تو میں اعراب ایسے پڑھ رہے ہو اپنی مرضی سے. ہاں، عبداللہ کیسے ہو گیا؟ صحیح پڑھو. جی. قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داوود عن عامر عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ باب ہے کہ مسلمان حقیقت میں اور کمال میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، آرام سے رہے. صوفی صاحبان، آپ لوگ کیوں کھڑے تھے؟ غیر حاضر تھے؟ کیوں غیر حاضر تھے؟ ہاں، اچھا. اب حدیث کا درس ہے اور ظاہر بات ہے اس کے اپنے آداب ہیں، طور طریقے ہیں. وہ والے صوفی جی میں یہ کمال تو آگے کہ خود سے کھڑا ہو رہا ہے. ہاں چلے، یہ بھی بڑی بات ہے. بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کی ابتدا میں فرما چکے ہیں یزید و ینقص، اسلام زیادہ بھی ہوتا ہے اور اسلام ایمان کم بھی ہوتا ہے. اور اس دعوے کے اوپر اور اس مسلک کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ بہت ہی زبردست دلائل پیش کر رہے ہیں. طویل و عریض آیات اور صحابہ کے متعلقات اور ائمہ کے اور تابعین کے اقوال، یہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد اب ایک اور ایسی حدیث جس کا تعلق مسلمان کے ایمان کی سلامتی اور کمال سے ہے، اس کے حوالے سے امام صاحب وہ روایات لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، مأمون رہے، خیر اور عافیت سے رہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ اصل میں اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اور آپ حدیث ہرقل میں پڑھ چکے ہیں اسلم تسلم. اسلام قبول کر لیں گے تو سلامتی کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سلامتی کے بہترین حالات میں داخل ہو جائیں گے. اور مسلمان، مسلم، اس کا جیسے ایک ترجمہ اللہ کے احکام ماننے والا ہے، ایک ترجمہ اس کا سلامتی میں داخل ہونے والا ہے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. وہاں پہ بھی معنی سلامتی کا آیا ہے کیونکہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. لہذا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ مسلمان کے ایمان کی مقتضیات میں سے اور ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کے آداب میں سے ہے کہ مسلمان وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو اور اس کا محافظ بھی ہو.
امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے سے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں میں بھی اقسام ہیں، انواع ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی زبان وہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں محتاط نہیں ہے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی زبان وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق انہوں نے قابو کر لی ہے، پابند کر لی ہے، تو دونوں کے درمیان فرق موجود ہے۔ یہ جو دونوں کے درمیان فرق ہے، الایمان و یزید و ینقص، اس کا ایمان زیادہ ہے اور اس کا ایمان کم ہے، یہ ہے اصل وہ مدعا جو امام صاحب یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کے ارشادات وہ تو آنے والی خلائق کے لیے سامان ہدایت ہے۔ آخرت تک آنے والی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی انسانیت ہے، جنات ہیں، ذوی العقول ہیں، مرد ہیں، عورت ہے، ہر قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی پہلو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہے اس کو بھی امت کہا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ امت دعوت ہے، یہ بھی امت ہے۔ ہاں لیکن انہوں نے ابھی تک اجابہ نہیں کیا، انہوں نے ابھی تک اسلام کے پیغام پہ لبیک نہیں کہا، بلکہ یہ بھی امت اس حیثیت سے ہے کہ ان کو اسلام اور ایمان کا اہم ترین پیغام پہنچایا جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، مجھے کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، جو میری مغفرت کروا دے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میں جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ تو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا یا آپ نے اپنی انگلی لگائی اور آپ نے فرمایا اس کو اپنے قابو میں کر لو اور سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دیں گے اور آپ کو جنت کا مستحق بھی بنائیں گے۔ تو اسلام میں شخصیت کا ایک پورا حصہ، شخصیت کا عکس اور ایک انسان کے بدوباش اور اسے اٹھنے بیٹھنے، تربیت، چلنے پھرنے کا جو پورا نظام ہے وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے کلام سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب ہشتم، کیا ہے وہ؟ ایک باب آتا ہے در فوائد خاموشی۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ خاموشی بھی بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، اور یہ جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو سرکاری مہر ہوتی تھی، ان کی جو اسلامی مہر ہوتی تھی، میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ان میں بھی لکھا ہوتا تھا قل الخیر او اصمت، اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ کتنی بڑی نصیحت ہے کہ جب انسان کلام کرے، بات کرے، کسی سے مکالمہ کرے تو بہترین مکالمہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے، آپ کا کلام سن کے یہ پتہ چلے کہ واقعتاً یہ عالم ہے، یہ طالب ہے، یہ مدرسے کا لکھنے پڑھنے والا ہے، یہ اسلام کے علوم کا حاصل کرنے والا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے۔ ایسا کلام ہونا چاہیے۔
اور جو گندا کلام ہوتا ہے، غلیظ کلام ہوتا ہے یا سخت کلام ہوتا ہے، یہ بدو کی علامت ہوتی ہے۔ کس کی؟ بدو کی، دیہاتی کی، کسان کی، جو علوم کے فیوز سے اور علوم کے بلند مقامات سے ناشنا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ و ہارون، آپ دونوں جب تشریف لے جائیں فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، تو آپ نے جو کلام کرنا ہے وہ کلام بہترین کلام ہونا چاہیے، نرم بات ہونی چاہیے، صاف ستھری بات ہونی چاہیے۔ ہاں، اور حالانکہ فرعون نافرمان اور اللہ کے علم عظیم میں تو وہ کافر تھا، لیکن جو اسلام اور جو دین حق کا فائدہ ہوتا ہے وہ صرف ایک کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا کلام اگر وہ فرعون پہ اثر نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اس کلام کا اثر کہاں کہاں ہوا؟ اس کلام کا اثر وہ فرعون کے علاوہ بے شمار افراد پہ اثر ہوا اور انہوں نے کلمہ حق کو قبول کیا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم۔ یہ فرعون کے پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے یہ تقریر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام حق کا جواب ہے یہ، اور اس کا فائدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جس جگہ پہ محنت کر رہا ہو، جس جگہ پہ کوشش کر رہا ہو، نتیجہ بھی وہیں سے نکلے، بلکہ محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ثمرہ اور توکل یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے کبار قریش کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَغْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور ان کے بارے میں فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر حال میں پاک ہو جائیں، آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی بات، آپ کا مجلس کا طور طریقہ وہ اتنا زبردست اور اتنا اعلیٰ معیار کا تھا کہ جو بھی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا، حدیثوں میں آتا ہے تو وہ کہتا تھا یہ چہرہ اور یہ زبان اور یہ جو رخ ہے یہ جھوٹے کا نہیں ہے، یہ سچے کا ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ سچ ہی بولے گا۔ کئی سارے مسلمان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے اور آپ کا زیارت مبارک کر کے وہ ایمان لے آئے۔ یہ دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے، یعنی اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عفت، اس کا مقام، وہ آپ کی زبان سے محفوظ رہے، اور وَمِن یَدِهِ، اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے سلسلے، اس کے تمام مال و متاع، اس کے بارے میں غلط نظر نہیں رکھنی بلکہ اچھی نظر رکھنی ہے۔ حسد سے کیا ہوتا ہے؟ ناشکری بھی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنے سے، اس کے لیے ترقی کی مزید دعا کرنے سے اور ان کی خوشیوں سے خود خوش ہونے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، شکر کے بدلے میں آپ کو بھی نعمتیں دے دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک فتنہ ہے حسد کی شکل میں،
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ وہیں سے ہو جاتی ہے کہ انسان دوسرے کی کامیابی کے اوپر تکلیف اٹھائے۔ تم ہوتے کون ہو تکلیف والے؟ تمہیں یہ کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے مستقبل کے بارے میں اور ان کے رزق کے بارے میں اور ان کی عزت کے بارے میں اور ان کے رہنے سہنے کے بارے میں آپ کو اعتراض ہو؟ تو تم ہوتے کون ہو؟ نہ خالق ہو، نہ رازق ہو، نہ موتی ہو، نہ مشکل کشا ہو، نہ حاجت روا ہو، تو آخر کار پھر وہ تم کیا چیز ہو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد ظالم جب حسد کرنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، اس سے وہ حسد کی آگ میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایمان کے عظیم تقاضوں میں سے یہ ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بجا لانی ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنی ہے، جیسے قرآن کریم کے آسمانی کتاب ہونے کا یقین کرنا ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی تحفیظ اور تعمین اور عظمت یہ ایمان کے لازمی حصے میں سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مسلمان کی زبان کے بارے میں محفوظ نہ ہو اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، الایمان یزید و ینقص، تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو وہ کمزور ہے اس کا ایمان کم ہے اور جو مضبوط ہے اس کا ایمان زیادہ ہے۔ اور متکلمین کا مسلک آپ یاد رکھیے گا کہ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے، اس کے اوپر منتج ہونے والے جو تمام کے تمام نتائج ہیں ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے، ایک مقتضا یہ بھی ہے، ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ مسلمان کی زبان وہ محفوظ ہو، پاک ہو، اور مسلمان کا ہاتھ بھی ظلم اور حسد سے پاک ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر اہل کتاب سے بھی جب آپ کلام کریں اور ان سے بھی جب آپ مذاکرہ کریں اور جن سے بھی جب آپ بات کریں تو بہترین طور طریقے کو اپنائیے گا۔ ہم کلادہ ہم بلاد دغ جبا، یہ پشتو کا ایک شعر ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کے لیے حفاظتی قلعہ بھی بن سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے بلا بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو یہ مجبور کر دے گی دوسرے انسان کو آپ کے گریبان تک ہاتھ لانے کے لیے، اور اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے تو یہی زبان ہزاروں لوگوں کو آپ تک پہنچنے سے بھی روک لے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں ایک بہت بڑی چیز وہ احترام ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال طلباء کو یہ کہتے تھے کہ اپنے اساتذہ، اپنے بزرگان دین، اپنے بڑوں کے احترام میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور احترام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ احترام شروع ہوتا ہے دل سے اور اس کا اظہار ہوتا ہے زبان میں۔ ایک طالب علم بولے کہ میں اپنے استاذ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اس کی زبان پہ اچھے الفاظ نہیں آئیں گے تو کیا آپ اس کے دل کی تصدیق کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو جو کلام، جو احترام، جو بات ہو رہی ہو اس کا تعلق آپ کے مقال سے بھی ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ کو آج ایک نصیحت یاد رکھیے گا کہ اپنے اساتذہ کے احترام میں کبھی کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ یہاں تک کہ کتنے بڑے آدمی ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کا خطاب ملا، مصلح امت کا خطاب ملا اور مؤلف امت کا خطاب ملا، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ محنت تو نہیں کی، بہت زیادہ میں ذہین بھی نہیں تھا، البتہ جو ہمارے اساتذہ تھے ان کا احترام میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ایسے عطا فرمایا کہ عرب اور عجم
مشارق اور مغارب حضرت کے فیض سے فیضیاب ہو گئے، اور پورے عالم میں ان جیسا مسیل علم میں نہیں ملتا ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت امام العصر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر تشریف لے گئے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ شاگردی اختیار کر کے، تو وہاں پہ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب کے جوتے حضرت مولانا یوسف بنوری اٹھا لیتے تھے اور خاموشی سے جو ہے وہ اپنے قریب سینے کے قریب رکھتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں سر پہ بھی دیکھا، اور لیکن جیسی کسی کی نظر پڑتی تھی حضرت فوراً ہٹا لیتے تھے، کیونکہ اس میں دوسرا عنصر وہ دوسرا بدعت کا بھی ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ عوام نہیں سمجھ سکتے کہ ان جوتوں کی خیر میں ہم نے بہت بڑے بڑے علم پائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے اساتذہ جب ان کا نام لیں، جب ان کا ذکر کریں، حضرت مولانا محترم، یہ نہیں جی فلانے صاحب آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، یہ تو کالج و یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، صاحب تو کہنا ہی پڑتا ہے، نہیں کہو گے تو ڈنڈا پڑے گا۔ ہاں، بلکہ باقاعدہ پتہ چلے کہ یہ واقعتاً ان کا شاگرد ہے اور یہ ان کے دل و دماغ سے ان کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں انجمن ہوتی تھی، آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ شوق نہیں ہے۔ کل کو مولوی ہو جاؤ گے، لوگ بولیں گے مولوی صاحب تقریر کرو، جمعہ پڑھاؤ، عید پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، آپ پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کبھی زندگی میں آپ نے خطاب کیا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے نماز پڑھائی ہی نہیں ہے۔ یہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، چھٹی کے اوقات میں لمحے بناؤ، اور اس میں آدھا گھنٹہ بھی اگر تم کلام کرو گے تو میں آپ کو آج ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ کی دستار بندی ہوگی تو آپ تیار ہوگے، بہترین مولوی صاحب۔ ہاں بالکل۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظم فارسی میں بہت ہی زبردست نظم ہے، عبرت بخواتین کے در دور آخری، اس کے آخر میں آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے یہ نظم پڑھی، مجھے معلوم نہیں تھا، کہا جب میں پڑھتا گیا مجھے طالب علموں نے کہا بس کرو، تم دیکھتے نہیں ہو حضرت یوسف بنوری کا۔ حضرت یوسف بنوری اتنے روئے تھے کہ ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کہا جہاں میرے استاذ کا ذکر ہو جائے اور جہاں میرے شیخ کا ذکر ہو جائے تو میں رہ نہیں سکتا ہوں، ایسا تعلق اور ایسی محبت ہونی چاہیے۔ جی ہلو جی ٹھیک ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی، وہ بنات سے فون آیا ہے کہ ایمان کے شعبوں کی قسم ثالث ان کو سمجھ نہیں آئی، میں نے تو لکھوائی تھی، ہاں اور اچھے سے لکھوائی تھی خوب تفصیل کے ساتھ، تو کیا ہوگا یہ؟ آپ حضرات میں سے اگر کسی نے صحیح سے لکھ لی ہو، احسان اس نے سبق ریکارڈ کیا ہے، اچھا چلیں اس کا لنک آپ مجھے بھیج دیں تو ان کو بھیج دیں گے تاکہ وہ سبق ان کا مکمل ہو جائے، شاید کسی وجہ سے وہ سن نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہاں پہ یہی بات وہ یاد رکھیے گا، آپ معتزلہ کا مذہب یہی ہے کہ ایک مسلمان جب وہ گناہ کرتا ہے یا جب وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یا وہ جب حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں رہتا، اور اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ ایک منزلت ثانیہ میں لٹک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنے گناہ پہ مصر رہے تو فقط کفر، اور اگر اس نے اپنے گناہ پہ استغفار کر لیا تو یعود مسلمن، واپس یہ مسلمان بن جاتا ہے۔ ان کے اوپر بھی رد مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے قرآن و حدیث میں مختی کو بھی مسلم کہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ نے ان میں اصلاح کرنی ہے، تو لڑنے والوں کو مومنین کہا کہ نہیں کہا؟ پتہ چلا کہ جو مرتکب معصیت ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کمال ایمان کا بیان ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا صلاۃ
لجار المسجد الا فی المسجد، وہ آپ مسئلہ ہدایہ میں اگر یاد کیا ہو، کمال کے لیے بھی نفی آتی ہے اور جنس کے لیے بھی نفی آتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس سے نفی کمال مراد لیا ہے کہ وہ مسلمان جس کا ایمان کامل نہیں ہوگا تو اس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے لوگ بھی محفوظ نہیں ہوں گے، اور یہی دعویٰ تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں اور ہم جو ہیں اس کو ایمان کے مقتضیات میں سے قرار دیتے ہیں، کیونکہ متکلمین کے نزدیک ایمان بسیط ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جس نے چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اصل میں ہجرت تو کہا جاتا ہے مخصوص مقصد کے لیے اپنے ایک مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام تک چلے جانا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ ہجرت یہ ایک عبادت ہے، چونکہ ابتدا میں ہجرت مسلمانوں کے لیے لازم تھی، اور مسلمانوں کا ایک بہترین طبقہ، ایک ریاست، ایک شہر آباد کرنے کے لیے اجتماعیت ضروری تھی۔ کیا ضروری تھی صوفی صاحب؟ اجتماعیت ضروری تھی، تو وہاں پہ لوگوں کو ادھر ادھر جانے کی، جدا ہونے کی اور جماعت سے ہٹ جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ حکم یہ تھا کہ تمام کے تمام مسلمان وہ سب کے سب آ جائیں، جمع ہو جائیں مدینہ منورہ میں۔ یہاں تک کہ جو مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تھے ان کو بھی حکم ہوا کہ مدینہ آ جاؤ، اور جو مسلمان کفار اور مشرکین سے مظالم سے ڈر آ کے ینبوع البحر کی طرف چلے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ ینبوع البحر کی طرف، ان کو بھی کہا گیا کہ مدینہ منورہ آ جاؤ۔ الغرض تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں اور آپ کی خدمت میں جمع کر دیا گیا، تاکہ صحابہ کی ایک بہترین جماعت تیار ہو۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کا یہی علم اور عقیدہ کہ جس کسی نے ہجرت نہیں کی حالانکہ وہ کر سکتا تھا تو وہ گناہ گار ہے۔ یہاں تک کہ وہ خاتون ام قیس جس پہ ایک صحابی کا دل آ گیا تھا، اس نے بھی کہا کہ شادی ایک ہی صورت میں ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں، مسلمان ہو جائیں تو نکاح بھی ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب بھی حاصل ہو جائے گا، صحبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ اس نے ہجرت خاتون کے لیے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا والمہاجر، مہاجر حقیقت میں کون ہے؟ مہاجر صحیح معنوں میں کون ہے؟ اصل مہاجر کون ہے؟ فرمایا من حجر ما نہى اللہ عنہ، یہ وہ ہے جس نے چھوڑ دیا وہ جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے، اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اصل میں حقیقی مہاجر ہے جس نے گناہ چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ترکت اللات والعزى جميعا وكذلك يفعل الرجل الكريم، غالباً متنبی کا شعر ہے، یعنی یہ متنبی، ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے لات جو بت تھا ان کا، فرائیتم اللات والعزى، یہ سارے کے سارے بت میں نے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب ایمان کی دولت آ جائے اور جب اللہ اور رسول کا تعارف ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھالو، خیال کرو، طریقے سے چلو، ہاں کہیں پہ پھسل مت جانا۔ اور ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم لوگ اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر نہیں چلو گے تو تمہارا جو قدم ہے
وہ پھسل جائے گا. فتزل قدم بعد ثبوتها باب زلت القاری. ہاں وہاں پہ بھی کیا ہے, قاری صاحب پھسل گئے, قاری صاحب اٹک گئے. فتزل قدم بعد ثبوتها, تمہارا قدم پھسل جائے گا, تمہارا قدم گمراہ ہو جائے گا بعد اس کے کہ وہ ثابت ہو چکا تھا. انما الاعمال بالخواتیم, یہ بھی حدیث ہے مسلم شریف میں دیگر صحاح میں کہ عمل کا دار و مدار تو حقیقت میں خاتمے پر ہے. کسی کو اپنے ایمان پہ, کسی کو اپنے اعمال پہ, کسی کو اپنے مقام پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. الکبریاء و ردائی, یہ جو بڑائی ہے, عظمت ہے, بلندی ہے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ ایک اللہ کی ہے. بندے کی کیا بڑائی ہوگی جو صبح شام بیت الخلاء جاتا ہو اور کھانا کھاتا ہو. ہاں تو بہرحال بات سچی ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی کہ بڑے لوگ جی میں فلانا تیسمار خان ہوں, میں فلانا یہ ہوں, میں فلانا وہ ہوں. ہمارے ایک استاذ تھے, ہمیں انہوں نے مختصر المعانی پڑھائی, حضرت مولانا حضرت علی صاحب مدظ اللہ العالی, بڑے ہی قابل اور بہترین آدمی. وہ فرماتے تھے کہ ایکس رے کرو پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے پھر بات کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑی بڑی باتیں بعد میں, پہلے یہ بتاؤ تمہارے پیٹ کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو بہرحال یہ انسان کی حقیقت ہے. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ, مہاجر تو وہی ہے, حقیقت میں مہاجر وہی ہے جس نے چھوڑ دیا اللہ نے جن چیزوں سے روکا تھا. کیا مطلب؟ گناہ چھوڑ دیں اور تمام وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. تمام وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو خلاف ادب ہوتی ہیں, تمام وہ کام جو شریعت کے خلاف جاتے ہیں, جو سنت کے خلاف ہیں, یہ تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے بدعات کا, یعنی ایک کام بغیر نیت ثواب کے کیا جا رہا ہو اور وہ غلط کام ہو تو وہ معصیت ہے, وہ گناہ ہے. اور ایک کام غلط کیا جا رہا ہو اور اس کے ساتھ نیت ثواب بھی شامل کر لی جائے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا, بلکہ وہ گناہ کے ساتھ ساتھ بدعت بھی بن جاتا ہے. اور بدعت اس کا انجام وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, ہر بدعت وہ آخر کار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ, مہاجر تو وہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق تمام منہیات کو چھوڑ دیا. قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمرو يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری روایات دوسری سند کے ساتھ بھی امام صاحب پیش کر رہے ہیں. باب, جی پڑھو. باب أي الإسلام أفضل. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. جی یہ امام صاحب ایک اور باب لے کے آ گئے. باب ای الاسلام افضل, یہ باب ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح امت تھے. غور سے صوفی جی, جو میں کہہ رہا ہوں میری بات غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح امت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ساری کی ساری امت کے لیے ہدایت کی رہنمائی, ہدایت کا سامان, نجات اور فلاح کا انتظام اور اس کی تعلیمات, یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین کاموں میں سے تھا. ٹھیک ہے, تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقال حسب الحال ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ مقال حسب الحال ہوتا تھا، یعنی حکیم کو پتہ ہوتا ہے، طبیب کو پتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو کیا دوا کی ضرورت ہے۔ سارے مریضوں کو پیٹ خراب ہونے کی دوا نہیں دی جاتی۔ جس کے سر میں درد ہے اس کو سر کے درد کی دوا دی جائے گی، جس غریب کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اس کو ہاتھ کے درد کی دوا دی جائے گی، جس کو بخار ہے اس کو بخار کا علاج کیا جائے گا، اور جس کے معدے میں تکلیف ہے اس کو پیٹ کی دوا دی جائے گی۔ اور جو ظالم سب کو ایک جیسی دوا دیتا ہو وہ تو نیم حکیم خطرہ ایمان یا خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تو وہ تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شروع میں ایک چوکیدار تھا کوہستان کا، اور وہ بولتا تھا میں بہت بڑا حکیم ہوں، اور وہ جنگل میں گھومتا تھا، یہیں احسن المدارس میں وہ چوکیدار تھا، اور کبھی کیکر کے پتے اور نہ جانے کبھی نیم کے پتے جمع کر کے اور لوگوں کو دوائی بنا کے کھلاتا تھا۔ اور آخر میں اس نے خود بولا، وہاں احسن المدارس کے پیچھے قبرستان ہے گبولوں کا، کہتے تھے یہ سامنے جو قبرستان ہے اس میں آدھے سے زیادہ مردے، یہ سب میری وجہ سے، ہاں میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو اچھا ہو جائے گا، یہ آخرت میں بھی میرے پیچھے بھاگیں گے کہ بابا کوہستانی نے ہمیں غلط دوا کھلائی ہم مر گئے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تجزیہ کر کے سیاق اور سباق کے حساب سے ہر مریض کو اس کی ضرورت کے مطابق دوا دی جائے۔ ایک شعر ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آپ لکھ لو، کیا؟ عناب لب لعاب دہن، عناب لب لعاب دہن شربت وصال، یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، بہت زیادہ غور نہ کرنا ہے اس میں، ورنہ صوفی جی ذرا آگے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن بہرحال آپ اس کو عشق حقیقی کی نظر سے دیکھیے۔ عناب لب لعاب دہن شربت وصال، یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام آتے تھے وہ علم سیکھنے آتے تھے، وہ دین سیکھنے آتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کیجیے، کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے ہم کون سا کام کریں، کیسے کریں، بہترین عمل کیسے کریں۔ کوئی صحابی آتا تھا جو جہاد کے معاملے میں ذرا کمزور ہوتا تھا۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آرام کروں اور میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آرام سے رہوں، تکلیف نہ اٹھاؤں۔ تو آپ نے ان صحابہ کو جواب دیا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ایک شخص آیا، وہ نماز میں سستی کرتا تھا، آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا یا فی وقتہا، نماز ضروری ہے پڑھنا، خیال کیا کرو۔ ایک شخص آیا، وہ والدین کے احترام میں اور تابعداری میں کمی کرتا تھا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بر الوالدین، کیا؟ والدین کی تابعداری یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور ایک شخص آیا، کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیے، بہترین عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو ہر ایک کو جواب آپ نے مختلف دیا ہے، لہٰذا محدث کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب کامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح امت تھے، اور آپ کو شریعت کاملہ عطا کی گئی تھی۔ ہر ایک کو ایک جیسا نسخہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر شخص کی اصلاح میں نسخے کا فرق کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو جس قدر بیمار ہوگا، جو جس قدر کمزور ہوگا، اسی حساب سے اس کا علاج معالجہ بھی کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ مختلف جگہ لوگوں کو افضل ترین عمل میں کبھی جہاد کہا، کبھی بر الوالدین کہا، کبھی نماز کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور علم کے سیکھنے کو کہا۔ یہ تمام کے تمام افضل ترین اعمال ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کو سب سے زیادہ ضرورت وہ کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، سب سے زیادہ بہترین عمل ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ محفوظ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر باقاعدہ حملہ آور ہو جائیں اور ان کو آپ تنگ کریں یا ان کے خلاف آپ مقدمہ دائر کریں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ظن بھی اچھا رکھا جائے۔ ہاں، ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں مسلمان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ گمان میرے لیے گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اس میں بہت زیادہ خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو یا ہو، اس سے کوئی قطع نظر کسی بھی مسلمان کے بارے میں ظن مخالف اور ظن کری جبکہ وہ حقیقت میں نہ ہو، تو یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس فکر میں نہیں رہنا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ہاں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیا؟ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، جو زہر ہے وہ زہر ہے، اس کو تو ہم میٹھا نہیں کہہ سکتے، اور جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہے، اس کو تو زہر گسو خفگی کی گسو خوشحالی کی خپلکار دے گئی۔ تو شاعر کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ تو یہ تو اصول ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ ساروں کو آپ خوش بھی نہیں رکھ سکتے اور ساروں کو آپ نے ناراض بھی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اپنے اثرات اور اپنے خیالات اور اپنی جو باتیں ہیں ان کو اگر آپ اپنے سامنے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں کر لیں، اپنے اعمال کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہی زبان اور یہی اعمال یہ ایمان کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر اسی زبان سے غلط الفاظ کہہ دیے جائیں تو یہ زبان، اور اگر انہی جوارح سے غلط اعمال کر لیے جائیں تو وہ جہنم کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ زبان کا عمل ہے، عمل اللسان ہے قال لا الہ الا اللہ، تو زبان کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو گیا۔ جب زبان کی وجہ سے جنت کا حقدار ہوتا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے پھر اس کا نقصان بھی ہوگا۔ اور حضرت علی کا شعر میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، جراحات اللسان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے سے لگے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی زبان کو شیرین بنائیں، بہترین بنائیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت ترین اور سخت دل کے مالک ہوتے تو یہ سارے کے سارے صحابہ جو آپ پہ جان چھڑکتے ہیں اور آپ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، سب ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت لگاتا تھا، اور جی فلاں آدمی نے یہ کر دیا، فلاں آدمی نے یہ کر دیا، آپ ان کو ذرا ٹائٹ کریں، لاٹھی اٹھائیں۔ حضرت کا موڈ اچھا ہوتا تھا، فرماتے تھے چھوڑو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرماتے تھے اگر ان سب سے میں حساب کتاب شروع کر دوں یہ بھاگ جائیں گے سارے کے سارے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہاں، اگر قانون کے مطابق ایک چیز کا معاملات آپ نے شروع کر دی ہے تو پھر انسان تو بڑا کمزور ہے، دنیا کا حساب دینا اتنا مشکل ہے تو آخرت میں کیا ہوگا۔ وَظَنِّي فِيكَ يَا سَنَدِي جَمِيلُ فَهَلْ يَا سَيِّدِي فَرَجٌ قَرِيبُ، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں گے، معافی مانگیں گے، استغفار مانگیں گے،
اور یا عائشہ منحوسبہ عذبہ، یہ عائشہ جس کسی سے حساب مانگ لیا گیا وہ پھنس جائے گا۔ ہاں تو اللہ تعالی ہم سے بھی حساب یسیر فرمائے اور بہت ہی آسانی سے ہمیں جنت نصیب کر دیں، بولو آمین۔ جی پڑھو جی صوفی جی، بس آپ کا خطرہ جو ہے نا وہ ہم نے بھی مانپ لیا ہے، بس اب انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ جی پڑھو پڑھو۔ باب الطعام والطعام من الاسلام وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے نا، عن عبداللہ ابن عمر ان رجلا سال رسول اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تدوین حدیث کے بارے میں آپ ضرور مطالعہ رکھیے گا۔ کس بارے میں؟ تدوین حدیث کے بارے میں، یہ حدیث کہاں سے شروع ہوئی، کس نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی۔ یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس تھیں، لأنہ کاتب یا لأنہ کان یکتب، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر وہ لکھتے تھے، وَأَنَا لَا أَكْتُبُ، اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا، اور اس کا نام رکھا تھا الصادقہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ الصادقہ، صحیفہ صادقہ، اور اس میں آپ نے وہ تمام روایات جمع فرمائی تھیں جو روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تھی۔ پھر یہ صحیفہ صادقہ بعد میں کہیں کسی وجہ سے ضائع ہو چکا تھا، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں موجود ہے لیکن شاگردوں میں تقسیم ہو گیا، اصل شکل اس کی سامنے نہیں رہی، البتہ روایات اور احادیث آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں۔ یہاں میں بھی ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں، جی پڑھو۔ ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام سب سے زیادہ افضل ہے، دیکھیے جواب بدل گیا، فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، یعنی جود اور سخا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت اکیلا کھانا کھانے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور انتظار فرماتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے، کوئی دوست آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، اور جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور کھانا کھلانا تمام کی تمام شرائع میں یہ بہترین عمل ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب یا مسلک جس میں دوسرے کو کھانا کھلانا سے روکا جائے یا ناپسند کیا جائے تو یہ مذہب نہیں ہے، یہ بکواس ہے، یہ شیطان ہے اور یہ شرارت ہے۔ آسمانی مذاہب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بہترین نازل کیے ہیں وہ جو ہیں سارے کے سارے، اس میں تطعم الطعام، اکرام الضیف، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ جود اور سخا اور مسکین کا پیٹ بھرنا، بھوکے کا پیٹ بھرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور ہمارے پورا نظام شریعت، اس میں جو معاش کا نظام ہے، اس میں جو شریعت کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، یہ ایک کامیاب معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ عموماً جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو وہ قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ آپ سے حکومت ٹیکس لے گی، وہ ٹیکس آپ سے گیا تو چلا گیا، اب اللہ جانے کدھر گیا وہ تو آپ کا پھر آپ کے دادا بھی نہیں نکلوا سکتا واپس۔ آپ سے کوئی چیز کسی نے لے لی تو لے لی، یا آپ سے کوئی مطالبہ کیا کہ جی فلاں چیز مجھے چاہیے،
جب آپ اس کو دے دیں گے تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارے دین کا کمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک عظیم بادشاہ اور ایک عظیم سردار وہ غریب آدمی کا تحفہ قبول کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جی بڑی شکریہ، بڑا مہربانی، مجھے بہت اچھا لگا، یہ تحفہ آپ ہی رکھیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم زکوٰۃ دے رہے ہو نا، یہ فلاں صوفی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ صدقہ دے رہے ہو، گائیں احسن العلوم پہنچا دو، ذبح کر دو سارے دور حدیث کے، اور الحمدللہ طلباء کرام کھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو گائے نہیں گئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نیت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص وہ مومن کا چاہیے، گوشت اور خون سے کیا کرنا ہے۔ تو یہی قاعدہ پورے کے پورے ہمارے اسلام کے نظام معیشت اور نظام جود و سخا کے اندر جاری و ساری ہے۔ خدا کی قسم کوئی ایک چیز بتاؤ کہ وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور وہ آسمان میں چلی جائے، یا وہ آگ میں چلی جائے، یا وہ پانی میں چلی جائے، یہ تو اسراف ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ پہلے دوروں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ صدقے کا مال سارا کا سارا ایک جگہ جمع کر لیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ سب کو جلا ڈالتی تھی۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور جب آگ سے کسی کا مال نہیں جلتا تھا تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ صدقہ قبول نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمارا دین ایسا پیارا دین ہے کہ امیروں سے لے لیا، فقیروں کو دے دیا، اور پیٹ بھروں سے لے لیا، بھوکوں کو دے دیا، حاجت مندوں کو دے دیا، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب دیے ہیں ان کو ترغیب و تعلیم فرمائی کہ اپنے فقراء اور مساکین کو دے دو، اور جزا ہم دیں گے، ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ فقیر غریب کو تنگ کرنا اور اس کو ٹائٹ کرنا اور اس کو خیال کرنا اور اس کو بار بار یہ بولنا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ تمہیں کیا بدلہ دے گا؟ وہ غریب تو خود تمہاری زکوٰۃ کے اوپر معاملہ آگے بڑھا رہا ہے۔ ہاں، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنا رجوع وہ اللہ کی طرف کر لو کہ اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ یہ عمل کیا ہے، اور اس عمل کی قبولیت اور اس کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فقربه الیہم فقال الا تاکلون فاوجس منهم خیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے آئے تھے، حضرت نے فوری طور پہ ایک بچھڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت حضرت کی فرشتوں کی خدمت میں لے آئے، اور ان کو غور غور سے دیکھتے تھے۔ فرشتے حیران تھے کہ یہ تو عجیب و غریب چیز ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ فرشتوں کو تو نہیں کھانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا حضرت ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے اور یہ تو فرشتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی جو گواہی دی ہے اس میں بھی کہا ہے وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے حسن سلوک اور بہترین تعلیمات میں سے ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے اس تعلیم کو حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کہاں پہ بھی آپ کو موقع دے، لیکن حاجت مند، یتیم، مسکین، مہمان، مسافر، ہاں اپنا شاگرد، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے آسان کر دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ کھانے کے بارے میں سنت طریقہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ولیمہ جب نکاح ہو جائے اور خلوت صحیحہ ثابت ہو، خواہ دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک دعوت کی جاتی ہے اور اس دعوت میں نکاح کا شکرانہ اور اپنی طرف سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس میں یا اپنے رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، ان کو دعوت کھلائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ولیمہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بچے کی پیدائش
جب وہ 7 دن کا ہو جائے یا وہ 14 دن کا ہو جائے یا وہ 21 دن کا ہو جائے، یہ 3 عمل سنت ہے۔ شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالات میں لکھا ہے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اگر اللہ نے توفیق دی ہو، نہیں دی ہو تو 1 بھی بہت ہے، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یہ ذبح کر لیا جائے اور فقراء مساکین میں رشتہ داروں میں کھانا کھلا دیا جائے بچے کی پیدائش پہ، تو یہ کہلاتا ہے عقیقہ۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی بہت ضروری ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ بچے کی جو سر کے بال ہیں وہ سارے کے سارے اتار لیے جائیں، منڈوا لیے جائیں، اور اس سر کے بالوں کے برابر اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو سونا، ورنہ چاندی یا اس کے برابر مال، یہ فقراء اور مساکین کے درمیان میں تقسیم کر لیا جائے، تو یہ وہ سنت عمل ہے جسے مکمل طور پہ عقیقہ کہتے ہیں، اور اسی دن اس کے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ پورا کا پورا طریقہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سمجھاتے تھے، اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں اپنا عقیقہ کیا، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، روایات میں جب آپ غور کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا عقیقہ خود کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہاں، حضرت نے جو ہے وہ مینڈا یا شات لفظ آتا ہے، چھوٹا جانور 2 ذبح فرما کے اور اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا، اور یہ جو دعوت ہو گئی، عقیقے کی دعوت ہو گئی۔ غالباً یہ بھی شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، جب بڑا ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے تو وہ ان تعلیمات کو ضرور اپنا سکتا ہے۔ قالوا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام، اور سلام کرو، سلام پھیلاؤ، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا عبادت ہے۔ ہاں، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر ایک کو سلام کرنا اور سلامتی کی دعا دینا، اور جواب بھی دینا ہی دینا ہے، ہاں جواب تو واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان معاشرے میں 2 چیزوں کی اگر پرچار کر لیا جائے اور 2 چیزوں کو عام کر دیا جائے تو یہ اسلام کی بلند ترین معراج پہ پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اس کے پیٹ کا انتظام، اس کی مدد، اور اس کے لیے ایسے انتظامات کرنا کہ وہ اپنی حوائج سے اس کو کچھ قدر آرام مل جائے، وہ آپ کو دعا دے گا، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خیر کے کلمات کہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو ایک ایسی امت ہو تأمرون بالمعروف جو نیکی کا حکم دے گی۔ تو کیا نیکی کا حکم دے گی اور اپنے آپ کو مستثنا سمجھے گی؟ وتنسون انفسکم وتتلون الکتاب، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خیر کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ان تعلیمات میں شامل رکھیں، اور وتقرئ السلام، اور سلام کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور مسلمان کے شعار میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے نزول کی دعا ہے۔ وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورہ نور کی آیات ہیں غالباً، نہیں کسی اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں سلام کیا جائے اور جب تم پر سلامتی بھیجی جائے تو تم اعلیٰ ترین کلمات سے اس کا جواب دو، یا کم از کم اس کے برابر تو جواب دے ہی دو۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں منہ بنایا ہوتا ہے عجیب و غریب، اور ان کو سلام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے بھی وہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ایمان اور کون سا اسلام بہترین ہے، آپ نے فرمایا جو کھانا کھلائے، مطلب یہ ہے کہ جو کھانا کھلائے گا ایمان ہو یزید ہو، اس کا ایمان بڑھے گا،
وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام کہے گا خواہ کسی کو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، اس کا ایمان بڑھے گا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں، پاکستان میں، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی کون ہے، محلے کا ہے، پڑوسی ہے، گاؤں والا ہے، رشتہ دار ہے، اور اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں اس سے ہم سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو مغرب کی اقوام ہیں، گورے ہیں، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن اپنے علاقے میں جب یہ گھومتے پھرتے ہیں ہر ایک کو سلام کرتے ہیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا اور وہاں پہ میں، ظاہر بات ہے کہ نماز کے لیے گیا ایک مسجد میں، اب میں واپس آ رہا ہوں، راستے میں جو ہے وہ انگریز خاتون اپنے گھر کی گھاس کاٹ رہی ہے، پودے صحیح کر رہی ہے، اور مجھے بھی سلام کر رہی ہے۔ کیا حال ہے جی؟ خیر خیریت ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں، آگے گیا ایک اور نے سلام کیا، تو میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہاں تو جدھر گزرو وہ تو سلام دعا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ضروری ہے ادھر۔ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا سبق بلا دیا ہے، اور وہ ظالم کفر کی حالت میں لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے ایسے اعمال کو اپنا رہے ہیں کہ وہ ضرور بے ضرور آپ کو روکیں گے اور آپ سے حال احوال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایمان کے یہ بھولا بسرا سبق اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو آج اتنا کافی ہے۔ اگلا باب کون سا ہے؟ ہاں، من الایمان، بہت اہم ترین باب ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کل اچھی طرح دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔ آرام تسلی سے